تو یہی کام کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آپ جب کسی اسکالر کو یوٹیوب پہ فیس بک پہ سنتے ہو دین کے لیے، تو یاد رکھو دین کا مفہوم تو بہت وسیع ہے. آپ کو پہلے یہ متعین کرنا پڑے گا میں پیدا کیوں ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مجھے خدا نے بنایا ہے خاص ہدف. وہ کیا ہدف ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہم نے انسانوں کو بنایا تاکہ وہ میری عبادت کریں، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے تعلق قائم کریں. تو میرا ہدف یہ ہے کہ مجھے موٹیویشن ملے، مجھے نماز کی توفیق ملے، مجھے زکوٰۃ کی توفیق ملے، صدقات و خیرات کی توفیق ملے، مجھے جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو، میری عبادت میں لذت پیدا ہو، مجھے تلاوت کا شوق پیدا ہو، میرے دل میں آخرت کا خوف پیدا ہو، میرے دل میں علماء کی محبت پیدا ہو. کیونکہ اگر آپ ساری دنیا سے سمٹ کے 2-4 اسکالرز پہ آ کے بند ہو گئے، یہ اسکالرز کل مر جائیں گے، اس کے بعد کیا کرو گے آپ تو دین سے دور ہو جاؤ گے. کوئی نیا آئے گا وہ ان کو غلط کہہ رہا ہوگا. تو آپ کا جب ہدف متعین نہیں ہوتا تو آپ کسی اور کے ہدف کا حصہ بن جاتے ہو. تو ہدف کیا ہونا چاہیے؟ ہدف وہی جو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن بار بار بیان کرتا ہے. قرآن کیوں کہتا ہے موسیٰ اور فرعون کا واقعہ کیوں سناتا ہے؟ کیا رفع الیدین کے جھگڑوں کے لیے سناتا ہے؟ قرآن کی نظر میں اس مسئلے کی ویلیو ہوتی تو حدیث میں اس کی ویلیو ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیان کرتے کہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہوتا. ان چیزوں کو ویلیو قرآن و سنت نے دی نہیں ہے، تبھی تو اختلاف ہوا اس میں. جن چیزوں کو قرآن و سنت نے ویلیو دی ہے ان میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہوا. قرآن نے ویلیو دی توحید کے مسئلے کو، اس میں امت میں اختلاف نہیں ہے. جنہوں نے کیا وہ امت سے خارج ہیں، تو امت سے خارج ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں لائیو سیشن لیتا ہوں، کسی نے مجھ سے پوچھا، خاتون نے، کہ مفتی صاحب یہ جو قرآن کی آیتیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اتنی واضح ہے تو پھر یا علی مدد کے نعرے لوگ کیوں لگاتے ہیں؟ اتنی واضح آیت ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہی کا مطلب صرف تجھ سے، تو پھر یا علی مدد کیا، یا غوث اعظم مدد کیا، یا رسول اللہ مدد کیا؟ اتنی واضح ہے تو آپ سمجھاتے نہیں ان لوگوں کو. میں نے کہا یہ اتنی واضح ہے، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، لوگوں کی جو مشرک ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل ماری گئی ہے. اور میں نے کہا یہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا. کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ تم چلتے ہو؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں؟ پھر آگے قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا. ہم نے بہت سے لوگ پیدا کیے جن کے دل ہیں اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہندو بتوں کی عبادت کرتا ہے، پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتا ہے، کوئی سینس بنتی ہے؟ وہ بھی تو کتنی، ان میں ڈاکٹر بھی ہیں، ان کے انجینئر بھی ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ، وہ یہ کام کر رہے ہیں، کوئی سینس بنتی ہے؟ جیسے اس کی سینس نہیں بنتی، ایسے ہی مسلمان کے لیے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کی کوئی سینس نہیں بنتی. اس عقیدے کو قرآن نے 2-4 کی طرف 5 دفعہ دن میں ہم پڑھ رہے ہیں، 5 ٹائم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو بات ختم ہو گئی. لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں جو کیا ہیں، جن کو قرآن و سنت نے واضح انداز میں بیان نہیں کیا. اس کا مطلب قرآن ان میں اختلاف کو برداشت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑے مسائل نہیں ہیں. تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جس چیز کو فوکس کر رہا ہے وہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا تم کرتے کیا ہو، اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے. تمہارا سلوک اپنے باپ کے ساتھ کیسا ہے، ماں کے ساتھ کیسا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، نماز ٹائم پہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، رمضان کے روزے رکھتے کہ نہیں رکھتے ہو. جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے، آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے. جس اسکالرز کی تقریر سن کے آپ میں یہ موٹیویشن پیدا ہو رہی ہے اور آپ پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ آپ کو آپ کے ہدف کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور جو آپ کو اختلافی مسائل کے آگ میں دھکیل رہا ہے آپ کو، اور بنو امیہ کے واقعات اور فلانے کے واقعات اور فلانا ایسا تو ڈمکانا ایسا، تو نام لے لے کے لوگوں پہ رد کرنا جس سے نفرتیں پیدا ہوں، انسان کی روحانیت تباہ ہو جاتی ہے. اٹ مینز وہ آپ کو اپنے ویژن کا حصہ بنا رہا ہے، وہ آپ کے ہدف کو فوکس نہیں، وہ اپنا چورن بیچ رہا ہے.